الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر. 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 الله أكبر.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي. الله أكبر. الله أكبر. سبحان الله أكبر. التحيات لله والصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا.
الحمد لله الواحد القهار العزيز الجبار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار، والصلاة والسلام على رسوله المصطفى والمختار وعلى آله وصحبه الأطهار الأخيار، صلاة دائمة آناء الليل وأطراف النهار. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. قال الله عز وجل في الحديث القدسي: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. ہم سب کے لیے یہ خوشی اور مسرت کا موقع ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ خوشی تمام مومنین کے لیے عام رکھی ہے، چاہے وہ بوڑھا ہو، چاہے وہ مرد ہو، چاہے وہ عورت ہو، چاہے وہ بچہ ہو، چاہے وہ غریب ہو، چاہے وہ امیر ہو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ خوشی کا دن سب کے لیے مقرر کیا ہے، اور کیوں نہ مسلمان اس دن خوش ہوں. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کے لیے ایک انعام و اکرام ہے. یہ مسلمانوں کی وحدت کا ایک ایسا عظیم دن ہے جس کو دیکھ کر غیر قوموں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور وہ جب مسلمانوں کی اس اجتماعیت کو دیکھتی ہیں تب انہیں یہ پتہ چلتا ہے کہ مسلمان قوم اپنے رب کی عبادت کے لیے کس طریقے سے میدانوں کی طرف یا مساجد کی طرف نکل کر کے اپنے اختلافات کو ختم کر کے اپنے رب کی اطاعت کو بجا لاتی ہیں. میرے بھائیوں اور پیاری بہنوں، ہم دیکھتے ہیں کہ غیر قوموں کے جو تہوار ہوتے ہیں ان قوموں کے تہواروں کے اندر بے حیائی، منکرات، ناچ گانے اور اس طرح کی اللہ کی نافرمانی کی چیزیں ہوتی ہیں. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہمیں دو عیدیں دی ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، ان دونوں دنوں کے اندر ہم خوشی مناتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حدود میں رہ کر ہم جو ہے اس دن سب کچھ کرتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے. یہ خوشی کا دن ضرور ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اس میں اللہ کی نافرمانی کریں، بلکہ ہمیں اللہ کا شکر بجا لانا ہے، اللہ کی تعریف کرنی ہے، اللہ کی تکبیر اور اللہ کی تحلیل بیان کرنی ہے. میرے بھائیوں، اسی لیے حافظ ابن رجب رحمہ اللہ نے ایک بڑی پیاری بات اشعار کے اندر کہی ہے. کہتے کہ لیس العید لمن لبس الجدید، کہ عید ان کے لیے نہیں جنہوں نے نئے کپڑے پہن لیے، انما العید لمن خاف یوم الوعید، عید تو ان کی ہے جو قیامت کے دن سے ڈر جائیں، جو اس دن سے ڈر جائیں، اس دن سے ڈر جائیں جس دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور پیش ہو کر اپنے اعمال کا حساب دینا ہے. پھر آپ فرماتے ہیں لیس العید لمن تجمل اللباس والرکوب، لمن تجمل باللباس والرکوب، کہ عید اس چیز کا نام نہیں ہے کہ اچھے کپڑے، خوبصورت کپڑے پہن لیے جائیں، خوبصورت سواریاں استعمال کی جائیں. انما العید لمن غفرت له الذنوب، عید تو ان کی ہے جن کے گناہوں کو بخش دیا جائے، جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاف کر دے. اس لیے میرے بھائیوں، یہ عید ہمارے لیے خوشی کا موقع ضرور ہے، لیکن اس عید کے دن ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت کرنی ہے، اللہ کی نافرمانی سے بچنا ہے. میرے بھائیوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے فسبح بحمد ربک وکن من الساجدین، کہ آپ اپنے رب کی تسبیح بیان کیجئے، آپ اپنے رب کی تسبیح بیان کیجیے حمد کے ذریعے سے، اور اللہ سبحانہ و تعالی اور سجدہ کرنے والوں میں سے بن جائیے. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور اپنے رب کی عبادت کرتے رہیے یہاں تک کہ موت نہ آ جائے. یہ جو ہماری عبادت، اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے حالات پر رحم فرمائے، یہ جو ہماری عبادت صرف رمضان تک محدود ہوتی ہے، ہم نمازوں کی پابندی صرف رمضان میں کرتے ہیں، ہم قرآن کی تلاوت صرف رمضان میں کرتے ہیں، ہم مسکینوں اور محتاجوں کا خیال صرف رمضان میں کرتے ہیں. میرے بھائیوں، یہ اچھی علامت نہیں ہے، یہ اچھی علامت نہیں ہے، بلکہ یہ جو عقل مند لوگ ہیں وہ اس چیز کو ہمیشہ کرتے ہیں. اس چیز کو رمضان ختم ہوا ہے لیکن قیام اللیل ختم نہیں ہوا، رمضان ختم ہوا ہے لیکن روزے ختم نہیں ہوئے، ابھی شوال کے 6 روزے آنے والے ہیں. اسی طریقے سے ہر پیر ہر جمعرات کا ایام بیض کا روزہ رہنے والا ہے. میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث صحیح بخاری کی جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی اگر نفل روزہ ایک دن کا اگر روزہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رضا کے لیے رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس آدمی کے چہرے کو 70 سال کے لیے جہنم سے دور کر دیتا ہے.
یہ روزہ اتنی عظیم عبادت ہے. ہم نے اپنی آنکھوں سے مسجد نبوی کے اندر ایسے بزرگوں کو دیکھا سعودیوں کو اور کو جن کو آج ہم لوگ برا کہتے ہیں, لیکن وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والے اتنے 100 عمر کے لوگ, 100 سال جن کی عمر ہے, 90 سال کی عمر, اللہ کی قسم وہ پیر اور جمعرات کا روزہ نہیں چھوڑتے. وہ اتنا کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ یہ روزہ اللہ تعالیٰ نے روزے والوں کے لیے تو ایک جنت کا دروازہ خاص کر کے رکھا ہے. پھر یہ حدیث آپ نے سنی کہ ایک نفل روزے کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ 70 سال کے لیے اس انسان کے چہرے کو جہنم سے دور کر دیتا ہے. تو میرے بھائیوں, رمضان کے روزے ختم ہوئے فرض, لیکن نفل روزے ختم نہیں ہوئے. تو اسی لیے ہمیں عبادت کو کنٹینیو کرنا ہے, عبادت کو کنٹینیو کرنا ہے. اسی طریقے سے میرے بھائیوں, ہمیں اپنے نفس کا محاسبہ کرنا ہے کہ ہم نے رمضان میں کیا کیا, ہم نے رمضان میں کیا اعمال کیے. اگر ہم سے کوتاہی ہوئی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے استغفار کریں. اللہ غفور الرحیم ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کی کمیوں اور کوتاہیوں کو معاف کرنے والا ہے. اور اگر ہم سے کمی اور کوتاہی ہوئی ہے تو توبہ و استغفار کر کے اپنی آخری جو اب کی جو زندگی ہے, آگے والی زندگی, اس زندگی کو سنوار لیں. اسی لیے میرے بھائیوں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک حدیث قدسی ہے جس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لمبی حدیث ہے, حدیث کا آخری ٹکڑا جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, یا عبادی انما ہی اعمالکم احصیہا لکم ثم اوفیکم ایہا, کہ اے میرے بندو, اللہ اکبر, ہم اللہ کی اتنی نافرمانی کرتے ہیں, دن رات نہ جانے اللہ کی کتنی نافرمانی کر رہے ہیں, اور اللہ ہمیں خطاب کر رہا ہے اے میرے بندو. اور میرے بھائیو, یہ عربی زبان ہے, یا عبادی. اردو میں ہم اس کا ترجمہ نہیں کر سکتے. اس کی بلاغت, اس کی مٹھاس, اس کی چاشنی, اس کی عظمت ہم سوچ نہیں سکتے. جو عربی زبان کو جانتا ہے وہی ان کلمات کو سمجھ سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو یہ ندا دے رہا ہے, یا عبادی, اے میرے بندو, انما ہی اعمالکم, کہ یہ جو تمہارے اعمال ہیں جو تم کر رہے ہو دنیا کے اندر, اچھے ہوں یا برے, احصیہا لکم, ان اعمال کو میں نے تمہارے لیے شمار کر کے رکھا ہے, گن کر کے رکھا ہے. فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ, اگر ہم نے ذرہ برابر خیر کا کام کیا ہے تو وہ بھی اس کا بدلہ بھی ہمیں ملنے والا ہے, اور اگر ہم نے ذرہ برابر برائی کی ہے تو اس کی سزا بھی ہمیں ملنے والی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ تمہارے جو اعمال ہیں نا, احصیہا لکم, یہ میں نے گن کے رکھے ہیں. ثم اوفیکم ایہا, پھر میں تمہیں تمہارے ان اعمال کا پورا بدلہ دوں گا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات عدل والی ہے. اسی لیے اللہ قرآن میں فرماتا ہے, وما ربک بظلام للعبید. ہاں, اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں. ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ. اللہ اکبر, ظلم کرنا تو دور کی بات ہے. اللہ کی ذات اتنی عدل والی ہے, یہ اللہ کی اتنی صفت ہے, ایسی عظیم صفت ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ذرہ برابر بھی کسی کے اوپر ظلم کرنے والا نہیں. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کے اندر فرمایا, حدیث قدسی کے اندر, کہ ثم اوفیکم ایہا, پھر تمہارے ان اعمال کے تمہیں بدلہ دیا جائے گا. فمن وجد خیرا فلیحمد اللہ, اور اگر تم اپنے اعمال کے اندر اچھے اعمال پاؤ تو اللہ کا شکر بجا لاؤ, اللہ کی تعریف کرو, کیونکہ اچھے اعمال کر لینا یہ تمہارا کمال نہیں ہے, یہ ہمارا کمال نہیں ہے, یہ اللہ کی توفیق ہے. دنیا کے اندر کتنے ایسے لوگ ہیں, کتنے مسلمان ہیں جنہوں نے قرآن کا ایک بھی ختم دور نہیں کیا ہوگا رمضان کے اندر, اور آپ نے 1 دور 2 دور یا 5 کیے, تو یہ اللہ نے آپ کو توفیق دی اس لیے کیے. ہاں, کتنے ایسے مسلمان بھائی جنہوں نے عیاشی کے اندر سڑکوں پر اپنی راتوں کو برباد کر دیا. آپ نے اگر تراویح پڑھی, جو کہ ایک عظیم عبادت ہے, اگر آپ نے پڑھی تو یہ اللہ کا فضل اور اللہ کی توفیق تھی. جو بھی ہم نیک عمل کرتے ہیں, اسی لیے ہم کیا کہتے ہیں, لا حول ولا قوت الا باللہ, نہ نیکی کرنے کی طاقت ہے, نہ برائی سے بچنے کی ہمارے پاس طاقت ہے. ہم نیکی تبھی کر پائیں گے جب اللہ توفیق دے گا, برائی سے تبھی بچیں گے جب اللہ توفیق دے گا. اسی لیے ہمیں کثرت سے اللہ سے یہ دعا کرنی ہے کہ اللہ ہمیں خیر کی توفیق دے, اے اللہ ہمیں شر سے محفوظ فرما لے, اے اللہ ہمیں شر سے دور فرما لیے. ہمیں کثرت سے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا آخر میں کہ ومن وجد غیر ذلک, اگر کوئی انسان اس کے علاوہ پائے اپنے اعمال کے اندر, یعنی اچھے اعمال نہ پائے, برے اعمال پائے, فلا یلومن الا نفسہ, تو وہ صرف اپنے آپ کو ملامت کرے کہ
وہ اپنے آپ کو ملامت کرے، کیونکہ اللہ نے تو پیدا ہی ہمیں عبادت کے لیے کیا ہے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. اگر اعمال نامے کے اندر برے اعمال اگر ہم پاتے ہیں تو ہم اپنے نفس کو ملامت کریں. ہم نے اپنے نفس کی غلامی کی ہے، اپنی خواہشات کی اتباع کرتے ہوئے ہم نے اپنے رب کی نافرمانی کی ہے. اسی لیے بلال بن سعد رحمہ اللہ بیان فرمایا کرتے تھے، لا تنظر الى صغر المعصیہ وانظر الى من عصیت، کہ تم یہ مت دیکھو کہ تم چھوٹا گناہ کر رہے ہو. چھوٹی ہم کر لیتے ہیں نا، ہم بسا اوقات کہہ رہے یہ تو معمولی سے گناہ ہے، کیا ہوا؟ تو بلال بن سعد رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں کہ یہ مت دیکھو کہ جو تم گناہ کر رہے ہو یہ گناہ چھوٹا ہے، ولیکن انظر الی من عصیت، بلکہ تم یہ دیکھو، یہ غور و فکر کرو کہ تم نافرمانی کس کی کر رہے ہو. تم نافرمانی کس ذات کی کر رہے ہو؟ اس کی جس نے ماں کی پیٹ کے اندر تمہیں 9 مہینے حفاظت سے رکھا، تمہیں غذا بھی دی، تمہیں آکسیجن بھی دی، تمہیں بیماریوں سے بھی بچایا، اور ماں کے پیٹ سے باہر آنے کے بعد تو ابھی دنیا کے اندر آتا نہیں، تیرے لیے گھر موجود ہے، تیرے لیے لباس موجود ہے، تیرے لیے عمدہ خوراک ماں کی چھاتی کے اندر موجود ہے. یہ بندوبست کس نے کیا تیرے لیے؟ یہ کس نے کیا؟ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. یہ خوبصورت شکلیں، یہ بال، یہ چہرے، یہ ہاتھ پاؤں جو آج ہمیں اللہ یہ عطا کیے، کس نے عطا کیے؟ اللہ ہی نے تو دیے نا. هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. وہی اللہ ہے جو ہمیں ماں کے پیٹوں کے اندر ہماری جو ہے پیدائش کرتا ہے، ہماری تخلیق کرتا ہے. تو اس لیے میرے بھائیوں، اللہ کی نافرمانی چاہے چھوٹی ہو یا بڑی، ہمیں کوئی بھی نافرمانی نہیں کرنی ہے. اور اگر نافرمانی ہو جائے تو فوراً توبہ و استغفار کرنا ہے، فوراً اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے رونا اور گڑ گڑانا ہے، فوراً اللہ کے سامنے جھک جانا ہے. کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو ابلیس کی بھی سن لی. اس لیے بعض سلف نے، غالباً امام القیم رحمہ اللہ کا قول ہے کہ یا کسی اور سلف کا، کہ تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات سے کبھی مایوس مت ہو. اللہ تعالیٰ نے تو ابلیس کی بھی سنی. کیا سنی؟ ابلیس نے کہا انظرنی الی یوم یبعثون، اے اللہ مجھے قیامت کے دن تک کے لیے مہلت دے دے کہ میں لوگوں کو گمراہ کروں. تو اللہ نے کہا جا، اللہ نے کہا جا تجھے مہلت ہے. میرے بھائیوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابلیس کو مہلت دی، اس کی سنی، تو کیا اپنے ایمان والے بندوں کی نہیں سنے گا؟ کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان لوگوں کی نہیں سنے گا جو اپنی پیشانی کو اللہ کے سامنے جھکاتے ہیں، اللہ کے سامنے ٹیکتے ہیں، اللہ کے سامنے اپنی پیٹھ کو جھکاتے ہیں، اللہ کے سامنے اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں، جو اللہ کے کلام کی تلاوت کرتے ہیں؟ میرے بھائیو، یہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے ہمارے لیے جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو نیکیوں کی جو عادت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رمضان میں ہمیں دی، اس عادت کو برقرار رکھنا ہے. برا ہے وہ آدمی جو نیکی کرنے کے بعد برائی کرے. میرے بھائیو، نیکی کرنے کے بعد برائی کرنا یہ بہت خطرناک چیز ہے، یہ بہت خطرناک چیز ہے. اسی لیے ہمیں یہ کوشش کرنی ہے کہ نیکیوں کے بعد نیکیوں کا سلسلہ جاری رہے. اگر نیکیوں کے بعد برائی کر رہے ہیں ہم، تو پھر سمجھ لیجئے کہ ہماری عبادتیں قبول نہیں ہوئی. اسی لیے بعض اہل علم نے کہا کہ رمضان کی میں عبادت یا عمرہ حج وغیرہ کی یعنی یہ قبول ہوا کہ نہیں ہوا، اس کی علامت کیا ہے؟ اس کی علامت یہ ہے کہ تمہاری زندگیوں میں اس کے بعد تبدیلی ہو جائے، تم صبر جاؤ، تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ، تمہاری زندگیوں کے اندر خوف آ جائے. تو میرے بھائیو، رمضان کے بعد بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ وہی ہے جو رمضان کا رب ہے، وہ بھی دوسرے 11 مہینوں کا رب ہے. اسی لیے ہمیں ہمیشہ اللہ کی اطاعت کرنی ہے، ہمیشہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے توفیق اور فضل طلب کرنا ہے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو خیر کی توفیق دے، اور ہمیں ہمیشہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی اطاعت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں لگائے رکھے. اور اسی طریقے سے میرے بھائیوں، آخر میں جو آپ سے گزارش ہے بار بار کی جاتی ہے، ہمیں یہ بار بار کہتے ہوئے شرم بھی آتی ہے کہ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توفیق سے ایک توحید کا گھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میرا روڈ کے اندر الحمدللہ ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کر دیا ہے. اس کی مزید توسیع ہے، 2 گالے لیے گئے ہیں، تو تقریباً 35 سے 40 لاکھ کی ادائیگی ابھی باقی ہے. تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ مسجد کے تعاون میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں. میرے بھائیوں، ہم اپنے گھروں کو بنانے میں 10 لاکھ روپے خرچ کر دیتے ہیں، ریپیرنگ کرانے میں، حالانکہ اس گھر میں ہم کتنے دن رہیں گے ہمیں نہیں معلوم.
اس گھر کے اندر ہم کتنے دن رہیں گے نہیں معلوم، لیکن میرے بھائیو کیا ہم اللہ کے گھر کے لیے اللہ کی گھر کی تعمیر میں 10 لاکھ خرچ نہیں کر سکتے؟ ہاں، اور یہاں زمین میں گھر بنائیے اللہ کا، اللہ آپ کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، یہاں تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا کہ جس نے پرندے کے گھونسلے کے برابر بھی اللہ کے گھر کو بنایا، حالانکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دی ہے، پرندے کے گھونسلے میں نماز پڑھنا پاسبل ممکن نہیں ہے۔ یہاں علماء کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مثال دی، اس کا مطلب یہ کہ جتنا بھی تعاون کیا انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالی اس کو قبول کر کے ان کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ تو میرے بھائیوں، مسجد کے تعاون میں آپ لوگ بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم نے رمضان میں جو قیام، جو سیام، جو بھی عبادت قرآن کی تلاوت کی، اللہ سبحانہ و تعالی انہیں شرف قبولیت نصیب فرما۔ اے اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ان خوش نصیب لوگوں کے اندر شامل فرما جن لوگوں نے اس مبارک مہینے کے اندر جہنم سے آزادی حاصل کر لی ہے۔ اے اللہ ہم مسلمانوں میں سے جو بیمار ہیں انہیں شفاء کامل عاجلہ نصیب فرما، انہیں صحت و عافیت کا لباس پہنا۔ اے اللہ سبحانہ و تعالی ہم میں سے جو پریشان حال ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ ہمارے وہ مسلمان بھائی جو کلمۃ التوحید کی وجہ سے، ایمان کی وجہ سے دنیا کے کسی خطے کے اندر ستائے جا رہے ہیں، اے اللہ تو ان کا حامی اور مددگار بن جا۔ اے اللہ تو ان پر رحم فرما۔ اے اللہ ظالموں پر ظلم کا کوڑا مسلط فرما۔ اے اللہ سبحانہ و تعالی اپنے ان ایمان والے بندوں کی تو ایسے مدد فرما جیسے تو نے اپنے نبی کی بدر و احزاب کے اندر مدد فرمائی تھی۔ اے اللہ ظالموں پر تو ایسا عذاب نازل فرما جیسا تو نے قوم نوح، قوم ثمود اور قوم عاد پر تو نے عذاب نازل فرمایا تھا۔ اے اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے وہ بھائی جو ظالموں کی ظلم کی وجہ سے مر چکے ہیں، اے اللہ انہیں شہادت کا درجہ نصیب فرما۔ اے اللہ جو بھائی اپنے قریبی اعزاء، اپنے بچوں سے، اپنے اعزاء و اقارب سے دور ہو چکے ہیں، اے اللہ انہیں صبر جمیل نصیب فرما۔ اے اللہ جو بچے یتیم ہو چکے ہیں تو ان کی بہترین کفالت فرما۔ اے اللہ جو ہماری بہنیں بیوہ ہو چکی ہیں، اے اللہ تو ان کے لیے بہترین انتظام فرما۔ اے اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے ملک کے حالات کو بھی ہمارے لیے امن و امان کا گہوارہ بنا۔ اے اللہ سبحانہ و تعالی جب تک میں دار فانی کے اندر زندہ رکھ، توحید و سنت پہ زندہ رکھ۔ اے اللہ ہماری زندگی کا سب سے بہترین وہ دن بنا دے جو تیری ملاقات کا دن ہو۔ اے اللہ ہماری زندگی کا سب سے بہترین لمحہ وہ لمحہ بنا دے جو تیری ملاقات کا لمحہ ہو۔ اے اللہ جب موت کا وقت آئے تو ہماری زبان پر کلمۃ التوحید لا الہ الا اللہ کا ترانہ جاری رکھ۔ وصلی اللہ علیہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین۔ سبحان اللہ۔ اللہ